السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی النہی عن البیعتین فی بیعۃ، یہ باب ہے ان حدیثوں اور روایات کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع کرنا منع ہے۔ ایک سودے میں دو سودے کرنا منع ہے۔ کیا ہے ایک سودے میں دو سودا کرنے کا مطلب؟ تو علماء نے اپنے طرح سے اس کی تشریح کی ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ایک بیع میں دو بیع کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ مثلاً کہ میں نے یہ چیز، یہ کپڑا، یہ کتاب بیچی، اگر اس کو نقد لیا جائے گا تو 10 روپے میں اور ادھار لیا جائے گا تو 20 روپے میں۔ مشتری نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک تو کہہ دیا، اس کا مطلب اس نے ایجاب کیا، اس نے قبول کر لیا، لیکن اس میں کوئی متعین نہیں ہے۔ ابھی ٹھیک کہہ کے جدا ہو گئے، ثمن متعین نہیں کیا کہ مطلب لینا کون سا ہے، 10 والا لینا ہے یا 20 والا، ادھار لینا ہے یا نقد لینا ہے، یہ کوئی متعین نہیں کیا۔ اب بائع یہ سمجھے گا شاید نقد والا لے رہا ہے، مشتری بعد میں آیا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو اب وہ والا چاہیے، ادھار والا، تو ضرور یہ فساد تک پہنچائے گا۔ تو یہاں پر بیع تو ایک ہی ہے، عقد تو ایک ہی تھا، لیکن ادھار اور نقد کے اعتبار سے دو الگ الگ سودے ہیں، اور آپس میں جدا ہونے سے پہلے ثمن کا تعین بھی نہیں کہ ہمیں یہ والا چاہیے۔ تو بعض ائمہ نے یہ توضیح کی اس کی کہ اس طریقے سے ایک بیع میں دو بیع کرنا ممنوع ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا الگ ایک معنی بتایا کہ ایک بیع میں دو بیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے ہاتھ بیچی اتنے روپے کی، ثمن بھی کہہ دیا، متعین کر دیا، لیکن شرط یہ لگا دی، شرط یہ ہے کہ تم اپنی وہ چیز میرے ہاتھ بیچو گے، میں نے اپنا گھر تمہارے ہاتھ بیچا اتنے روپے میں، اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنا گھوڑا مجھے دو گے، مطلب مجھے بیچو گے، کوئی بھی ایسی مثال لے لو، تو یہاں پر شرط لگا دی نا۔ اور کوئی بھی ایسی شرط جو کہ تقاضے عقد کے منافی ہو، بھئی عقد کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بیع و فروخت ہو، بائع سے چیز مشتری نے خریدی، بائع کو ثمن دیا، مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا، جو چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے کرے۔ اب اس پر کوئی بھی شرط لگانا جو کہ تقاضے عقد کے منافی ہو، ایسی کوئی بھی شرط یہ بیع کو فاسد قرار دیتی ہے، جیسے کہ آپ تفصیلاً ہدایہ میں کتاب البیوع میں پڑھیں گے۔ تو
تو ہر وہ شرط جو کہ منافی عقد ہو یا تقاضے عقد کے منافی ہو، ایسی شرط بیع کو فاسد قرار دیتی ہے۔ اس لیے یہ بیع جو امام شافعی نے ایک بیع میں دو بیع کرنے کی جو توضیح کی ہے، یہ بیع بھی حرام ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی شرط لگ گئی نا کہ میں یہ بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ تم اپنی فلاں چیز میرے ہاتھ میں بیچو گے، نہیں بیچی تو پھر یہ عقد تھوڑی رہ جائے گا۔ تو اس لیے ایسی کوئی بھی شرط لگانا جو منافی عقد ہو وہ جائز نہیں۔ یہ دو توضیح امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی ہیں کہ ایک بیع میں دو بیع کرنے کا مطلب بعض ائمہ کے بقول پہلا والا معنی ہے، اور امام شافعی نے یہ والا معنی ذکر کیا ہے۔ اور اصل وجہ وہی ہے کہ یا تو سمن کا، پہلی والی صورت میں ہم نے بتایا کہ سمن ہی کا تعین نہیں ہوا، اور دوسری والی صورت میں ہم نے یہ بتایا کہ وہاں پر شرط ایسی لگا دی جو کہ تقاضے عقد کے منافی ہے۔ اس وجہ سے دونوں صورتوں کے اندر بیع جائز نہیں ہوگی، حرام رہے گی۔ باب ما جاء فی النہی عن بیعتین فی بیعۃ، یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں کہ جو ایک بیع میں، ایک سودے میں دو سودا کرنے کی نہی کے سلسلے میں آئی ہے۔ حدثنا حناد حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعۃ۔ ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو، اس باب میں عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، اور ابن عمر سے بھی روایت ہے، اور ابن مسعود سے بھی۔ فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہم نے یہاں پر پیش کی ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اور اس پر عمل اہل علم کے نزدیک ہے، یعنی اہل علم اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، منافی عقد ہے اس لیے۔ وقد فسر بعض اہل العلم قالوا بیعتین فی بیعۃ ان یقول، بعض اہل علم نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک بیع میں دو بیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یقول ابیعک ھذا الثوب بنقد بعشرہ، کہ مثلا بائع کہے کہ میں یہ کپڑا تیرے ہاتھ بیچ رہا ہوں بنقد، نقد میں 10 روپے میں مثلا، وبنصیعۃ ب20، اور ادھار میں 20 میں، یعنی نقد 10 میں ہے اور ادھار میں 20 میں۔ ولا یفارقہ علی احد البیعین، اور دونوں بیع میں سے کسی ایک پر مفارقت نہ ہو، یعنی جب جدا ہو رہے ہیں تو کوئی ایک ان میں سے کوئی ایک متعین نہ ہو، عدم تعین کر کے ہی، عدم تعین کی صورت میں دونوں جدا ہو جائیں۔ ولا یفارقہ علی احد البیعین، اور اس دو بیعوں میں سے کسی ایک پر اس کی مفارقت نہ ہو، یا وہ ایک دوسرے بائع مشتری سے یا مشتری بائع سے جدا نہ ہو۔ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، تو اگر دونوں میں سے کسی ایک پر جدا ہوا، یعنی کسی ایک کو متعین پہلے کر لیا کہ مجھے ادھار لینا ہے یا مجھے نقد لینا ہے، تو یہ تو رضا ہے نا اس میں، تو کہ مشتری کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے ادھار والا لینا ہے 20 روپے میں لے لوں گا، ایسا نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نقد، تو متعین ہو گیا سمن۔ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، تو دونوں میں سے کسی ایک پر ایک شخص دوسرے سے مفارق ہوا، جدا ہوا، فلا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اذا كانت العقدة على واحد منهما، جبکہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر عقد ہو گیا ہو۔ قال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا وہ معنی ما نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، کیا
ان یقولا کہ کہے ابیعک داری ہذہ بکذا علی ان تبیعنی غلامک بکذا، مثال کے طور پر یہ کہے کہ میں تیرے ہاتھ اپنا یہ گھر بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تو مجھ سے اپنا غلام بیچے گا، یہ کہا بقضاء اتنے روپے میں۔ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ غُلَامُكَ، لہذا جب تیرا غلام، وجب لی غلامک، جب تیرا غلام میرے لیے واجب ہو جائے گا، وجبت لک داری، تو میرا گھر تیرے لیے واجب ہو جائے گا، یعنی ایک کو دوسرے کو قبول کرنے کے لیے شرط قرار دے دیا ہے نا۔ وَهَذَا تفارق عن بیع بغیر ثمن معلوم، یا حادت یفارقو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ الگ ہے ایک صورت اس بیع سے جو بیع ثمن معلوم کے بغیر ہوتی ہے، یہاں پر تو ثمن متعین ہے، معلوم ہے، اس کے علاوہ ہوئی ہے، اور ما قبل والی صورت جو ہم نے بتائی تھی اس میں ثمن ہی معلوم نہیں تھا۔ ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقہ، اور دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ صفقہ یعنی بیع یا سودا کس پر واقع ہوا۔ ما قبل میں تو ایسی صورت تھی کہ یہی نہیں پتا تھا کہ سودا کس پر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف یہ الگ صورت ہے، ٹھیک۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معنی بتایا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے، اور ہر وہ بیع جائز نہیں ہے، فاسد ہے، جس بیع کے اندر ثمن یا مبی مجہول ہو، یا ثمن و مبی تو معلوم ہو لیکن کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو شرط مفضی الی النزاع ہو یا تقاضے عقد کے خلاف ہو، ایسی کوئی بھی شرط لگا دی گئی تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ تفصیلی بحث انشاءاللہ آپ لوگ اگلے سال ہدایہ کتاب البیوع کے اندر، ہدایہ آخرین میں تفصیلی بحث پڑھیں گے، بہت تفصیل سے گفتگو آئے گی۔